اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس سے پہلے آپ حضرات سورہ ہود سماعت فرما رہے تھے کہ جس کا اختتام رمضان المبارک میں ہوا۔ آج جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہیں، تو گویا آج سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں اس سورت کے اندر، اور اس سورہ کے 12 رکوع ہیں۔ مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر تفصیل سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مفصلاً اپنے انبیاء میں سے 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک ہے سورہ یوسف اور دوسری ہے سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے، یعنی اور کسی کے واقعے کو ذکر نہیں کیا۔ اور سورہ نوح کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ہی نقل کیا ہے، اس سورت کے اندر کسی اور واقعے کو نقل نہیں کیا۔ یاد رکھ لیجئے، پورے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام، پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے کون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگے اولاد دی کہ جن کا نام انہوں نے یعقوب رکھا، اور یہی یعقوب بنی اسرائیل کے جد امجد کہلاتے ہیں، انہی کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر 26 مرتبہ نام آیا ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں زبانی یاد رہنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد جب اس کے فضائل آپ سماعت فرمائیں گے نا، تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اس کی معلومات مجھے ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف 111 آیات، 12 رکوع، مکی سورہ، اور پوری سورت کے اندر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ پورے قرآن مجید کے اندر 26 مقامات پر حضرت یوسف کا ذکر،
اور ان 26 میں سے 24 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، اور وہ 24 کے 24 مقامات جو ہیں وہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ یعنی اس سورہ کے اندر 24 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ ہم جو سوال کریں گے نبی اس کا جواب نہ دے پائیں گے، اور ہم معاذ اللہ کہیں گے کہ یہ دیکھو کہ یہ نبی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ بظاہر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جن ذرائع سے جو سوال ہم کریں اس سوال کا جواب یہ نبی دے، سوائے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ وحی کا ہے۔ وہ وحی کا ہے۔ اگر یہ نبی جواب نہ دے سکا تو معاذ اللہ ہم عرب کے اندر یہ بات مشہور کر دیں گے کہ معاذ اللہ یہ نبی جھوٹا ہے۔ یہودی آئے، آ کر سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں۔ سوال کیا تھا؟ ہمیں یہ بتا دیں کہ فلسطین کے اندر بنی اسرائیل کے جو باشندے آباد تھے، فلسطین کے اندر بنی اسرائیل کے جو باشندے آباد تھے وہ مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ یعنی فلسطین کے رہنے والے مصر میں کیوں کر گئے؟ ان کے مصر میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ سوال تھا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا دے کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین سے مصر کیوں گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف کا نازل فرما دیا۔ پوری سورہ یوسف کا نزول اس سوال کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل کے باشندے فلسطین سے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے۔ اب یہاں یہ بات سماعت فرما لیں کہ وہ بنی اسرائیل کے باشندے فلسطین سے مصر کیوں گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے۔ ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک قدرتی طور پر یوسف سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک دلی رغبت تھی۔ ہو جاتا ہے ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں تو اس کی دلی رغبت کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی رغبت جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ اب جو باقی 11 بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ ان 11 بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یوسف کو کہیں دور بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، قافلہ آیا، کنویں میں سے پانی کا ڈول نکالنے کے لیے ڈول کو نیچے لٹکایا، پانی کے بجائے یوسف اوپر آئے۔ وہ قافلہ لے کر یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ سوال کیا تھا نا بنی اسرائیل کے باشندے فلسطین سے مصر میں کیوں آئے تھے؟ وہ قافلہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار میں آیا، بیچا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر، یہ تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے، میں صرف جو سوال کا جواب تھا اجمالی طور پر وہ عرض کر رہا ہوں۔ مصر کے اندر بکے، بادشاہ کے دربار میں گئے، تہمت لگی، جیل میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف نے تعبیر بتائی، یہاں تک کہ عزیز مصر نے ایک علاقے کا وزیر خزانہ حضرت یوسف کو بنایا۔
پھر یہاں تک کہ تمام کے تمام امور سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے تو آپ نے پھر اپنے بابا جانی کو بھی فلسطین سے مصر بلا لیا تھا، فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ یوں یہ باشندے فلسطین سے جا کر مصر میں آباد ہوئے۔ یہ ان یہودیوں کے سوال کا جواب تھا جو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اتارا ہے۔ اب اس سورت کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اپنی اپنی توجیحات کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے معنی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ حقیقی معنوں میں کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں انہیں کریدنے کی کوشش نہ کرو، جو واضح ہے اس پر عمل کرو، جو مشتبہ ہے اسے چھوڑ دو، جو مشتبہ ہے اسے چھوڑ دو، جو واضح ہے اس پر عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا نا، اسے بڑی کیا ہوتا ہے خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہر مسئلے کو کریدنے لگ جاتا تھا، ہر مسئلے کی باریکی میں جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جب تک میں مسئلے کی تہ میں نہ پہنچ جاؤں مسئلہ چھوڑوں گا نہیں۔ اسے بھی مسائل کے تہ میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ کسی نے حضرت عمر فاروق کو بتایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا، اپنے سامنے بٹھا کر سورہ یوسف کی یہ پہلی 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی مرتبہ ان 3 آیتوں کو پڑھا تو ایک کوڑا لگایا، دوسری مرتبہ ان 3 آیتوں کو پڑھا دوسرا کوڑا لگایا، اور تیسری مرتبہ ان 3 آیتوں کو پڑھا تو تیسرا کوڑا لگایا۔ وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین مجھے کیوں کوڑے لگا رہے ہیں، مجھے کیوں کوڑے لگا رہے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرے سامنے قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، کیا تیرے سامنے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، عربی میں نازل کیا ہے۔ تو عربی دان ہے، جتنا تو عربی سمجھ سکتا ہے اس قرآن کو سمجھ، جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہا اسے تو کریدنے کی کیوں کوشش کر رہا ہے، اس کی تہ میں جانے کی کیوں کوشش کر رہا ہے؟ جتنا تیرے علم کے اندر ہے اتنا جان، اس سے زیادہ تجھ سے باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ تو الف لام را اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب اللہ کی نشانیوں کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، اللہ کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت واضح کرنے والی ہے، کس کو؟ حق کو۔ قرآن مجید کی ہر آیت حق کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے، جو عربی زبان میں ہے۔ کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو اس کو سمجھ سکو۔ قرآن عربی میں ہے۔ قرآن پڑھنے کے جو فضائل ہیں نا وہ اسی وقت ہمیں ملیں گے جب ہم اس قرآن کو عربی کے اندر تلاوت کریں گے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ لینے سے اس کے فضائل نہ ملیں گے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج ترجمے کی طرف بڑے لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر آتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز کے اندر اگر کوئی پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے اور سورہ فاتحہ عربی میں نہ پڑھے تو آپ خود فیصلہ کریں اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے عربی میں پڑھنا پڑے گا۔ مطلقاً قرات قرآن کے اندر، مطلقاً قرات نماز کے اندر فرض ہے۔ ایک شخص کہے کہ جی میں سورہ کوثر کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے، میں سورہ کوثر کی تلاوت نہیں کرتا،
اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، اسے عربی کے اندر قرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہاں لاہور کے اندر جو ہمارے یہ بڑے احباب تشریف فرمائے بزرگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کمپنی تھی، ایک پریس تھا کہ جس کا نام غالباً چراغ کمپنی تھا، چراغ کمپنی۔ اس نے آج سے کئی سال پہلے قرآن نشر کیا تھا، صرف ترجمہ، اس نے عربی کی عبارت نہیں لکھی تھی، اس نے صرف ترجمہ لکھ کر پبلش کر دیا تھا چراغ کمپنی نے۔ وقت کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے اس کمپنی پر حرمت کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ ایسا کرنا حرام ہے، عربی متن کے ساتھ ترجمہ لکھو، عربی متن کے ساتھ۔ آپ بازار کے اندر جائیں قرآن خریدنے کے لیے، ترجمے والا دیکھیں اس کے اندر عربی عبارت ہے یا نہیں ہے۔ آج قادیانیوں نے ترجمے چھاپ رکھے ہیں، آج پرویزیوں نے ترجمے چھاپ رکھے ہیں، وہ ترجمہ بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر، قرآن کی عبارت نہیں بیچتے، قرآن کی عبارت نہیں بیچتے۔ تو اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ آج کل موجودہ دور کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ ترجمہ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، اور قرآن کا ہر حرف اپنے اندر سمندر لیے ہوئے ہے۔ اب ہر بندہ اپنی رائے کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے انجیل کی طرح، تو پھر اگر ہم عربی عبارت نہیں لکھیں گے تو قرآن کے اندر معاذ اللہ انجیل کے اندر کئی قرآن بن جائیں گے، پھر جس طرح کئی انجیلیں بن گئی ہیں۔ قرآن کے تحفظ کی جو رب نے قسم کھائی ہے وہ قرآن کے عربی الفاظ ہیں، عربی متن ہے، تو قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب کو 3 وجوہات کی بنیاد پر پسند کرو، یعنی اہل عرب سے 3 وجوہات کی بنیاد پر محبت کرو۔ پہلی وجہ یہ کہ میں خود اہل عرب میں سے ہوں، پہلی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اہل عرب میں سے ہوں، اس لیے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ دوسری وجہ کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اس لیے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ اور تیسری وجہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اس وجہ سے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ تو اہل عرب سے محبت کرنے کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور اس کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ شاید تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، یہ قرآن جو ہم نے تمہارے اوپر وحی کے طور پر بھیجا ہے، وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنانا چاہتے ہیں، احسن القصص، بہترین واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہودیوں نے آ کر سوال کیا تھا نا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، یہودیوں نے سوال کیا، اللہ نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا دے۔ کیا بتا دے؟ یہ بہترین واقعہ بتا دے۔ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف کا رب نے خود کہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سمجھیے، قرآن جو ہے نا یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اس طرح کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس کی اصل منشا یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے سے لوگ سبق حاصل کریں، اس واقعے سے لوگ سبق حاصل کریں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اہم اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ جو اس واقعے کو سن کر بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہ لا سکے، پھر وہ کب اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا؟ صاحب روح المعانی، تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے روح المعانی، اس کے جو مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں حاسد اور محسود کا انجام پتہ کرنا ہونا،
حاسد حسد کرنے والا، محسود جس سے حسد کیا جائے، حاسد اور محسود کے انجام کا پتہ کرنا ہو تو تم سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ مالک اور مملوک، مالک اور مملوک کا معاملہ سمجھنا ہو تو تم سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں جاننا ہو، شاہد گواہی دینے والا، مشہود کہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، شاہد اور مشہود کے بارے میں جاننا ہو سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ قید اور رہائی کے بارے میں جاننا ہو، قید اور رہائی کے بارے میں جاننا ہو سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننا ہو سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ عزت، ذلت، قضا، قدر، ان کے معیار کو جانچنا ہو تو تم سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ صاحب روح المعانی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، کیا کہا؟ حاسد محسود کے انجام کا پتہ کرنا ہو، مالک مملوک کے معاملے کو سمجھنا ہو، خواب کی تعبیر کی فضیلت کو سمجھنا ہو، ذلت، عزت، قدر، قضا اس کے بارے میں جاننا ہو، کیا کرو؟ قید، رہائی، قحط سالی، خشک سالی، رزق کی فراوانی، ان کے بارے میں جاننا ہو تو تم سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائی ہیں، سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ واقعات سنائی جاتے ہیں اس لیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ ایک دور تھا جب صحابہ کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی تھی، وہ اسی میں غور و فکر کرتے تھے اور ان کی زندگی کی راہیں کھل جایا کرتی تھی، مشکلات حل ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمارے سامنے سارا قرآن ہے لیکن ہم اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، ہم اس کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں۔ موجودہ حالات، فلسطین، بنی اسرائیل والے مصر کے اندر کیوں آباد ہوئے تھے؟ تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف کا جو جائے پیدائش ہے وہ بھی فلسطین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ وہ فلسطین ہے۔ آج اسی فلسطین پر یہودیوں نے یہ لغار کر رکھی ہے، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو چکی ہے۔ میں زیادہ تفصیل کے اندر تو نہیں جانا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ جو آج ہمارے اعمال ہیں، ان اعمال کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے امت مسلمہ کے لیے کھل جائیں گے۔ رب کھولنا چاہے کھول سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہے نا، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے بیت المقدس کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہمارے عمل کیا ہیں؟ وہ جن کے لیے آسمان سے ابابیل اترتے تھے، یا جن کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، یا جن کے لیے آسمان سے مددیں اترتی تھی، یا جن کے سامنے عیسائی پادری چابیاں لا کر رکھ دیتے تھے، ان کے اعمال ویسے تھے جیسا قرآن بتا رہا تھا۔ آج ہمارے ویسے اعمال نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ ہود پڑھی ہے، سورہ ہود کے اندر آپ نے قوموں کی تباہ کاریاں، قومیں کس طرح تباہ ہوئیں، اس کے بارے میں جانا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کے اندر کیا تھا؟ سرکشی تھی نا، تکبر تھا نا، حسد تھا نا۔ قوم شعیب کے اندر کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی تھی نا۔ قوم لوط کے اندر کیا تھا؟ بے حیائی تھی نا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں پر عذاب کا کوڑا چلایا۔ آج سرکشی بھی ہے، آج تکبر بھی ہے، آج حسد بھی ہے، آج بے حیائی بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی بھی ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ بیت المقدس کے دروازے کھول دے۔ رب بتا رہا ہے کہ بھئی ایسے گناہوں پر تو میں نے عذاب بھیجا ہے، یہ گناہ تو میری رضا کے لیے نہیں ہے، میری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔
پہلے تم ایسے اعمال تو کرو جو میری رضا کا سبب بنے۔ آج ہر طرف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، یا یکجہتی کا یہ طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے فلسطینیوں کے درد کو محسوس کیا ہوتا نا، تو ہمارے گھر کے اندر پیپسی، کوکا کولا اور اسرائیل کی مصنوعات ہمارے گھر کے اندر نہ آتی، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ممبر سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، علماء کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر ان کا درد ہم محسوس کرتے نا، ان کا درد ہم محسوس کرتے، تکبر چھوڑتے، غرور چھوڑتے، جھوٹ بولنا چھوڑتے، بے حیائی چھوڑتے۔ کیوں کہ پتہ نہیں ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ فلسطینیوں کی جو مدد ہے وہ اتار نہیں رہا، ہم چھوڑ دیتے نا۔ سود کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، رشوت کے بازار بھی گرم ہیں، بے حیائی کے راستے بھی ہموار ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی تباہ کاریوں کی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ پہلے بیس تو بنائیں، ہم بنیاد تو بنائیں۔ بنیاد کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ یہ سورہ ہود کا یہی تقاضا تھا نا، سورہ ہود کا یہی پیغام تھا کہ گناہ چھوڑ دو، یہ سرکشیاں چھوڑ دو، وگرنہ دیکھو قوموں پر عذاب آیا ہے۔ بیت المقدس کے دروازے کھل سکتے ہیں، آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے۔ جس رب نے آج سے صدیوں پہلے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا تھا نا، پیدا کیا تھا نا، آج بھی رب اس بات پہ قادر ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا ہو جائے۔ ہم ہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کی صفات اپنا لے، رب ہم ہی میں سے کسی کی صفات پیدا کر دے، صلاح الدین ایوبی کی صفات پیدا کر دے۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسے اعمال تو ہم کریں نا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم فلسطینیوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر ہم فلسطینیوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ان مظلوم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ پھر ہر اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ اور اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے تیرے ایک دعا مانگنے سے پتہ نہیں تیری آنکھ سے قطرہ نکلے آنسو کا، اور اللہ رب العزت زمانے کی تقدیر کو بدل دے۔ اس لیے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوٹا، وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی چھوٹی سی چھوٹی اچھائی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور کسی چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کل قیامت کے دن سب لایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ زندگی کے اندر کوشش کریں ہم قرآن سے جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں۔ اب زندگی رہی انشاءاللہ العزیز باقاعدگی سے ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء اسی طرح درس قرآن ہوا کرے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہی جمالی طور پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔